حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر پیارے رسول پاک کو چاہت عمر کی ہے، پیارے رسول پاک کو چاہت عمر کی ہے، پیارے رسول پاک کے جھکایا وہ سیدنا عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ۔ 22 لاکھ مربع میل پہ کم و بیش حکومت کی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اتنے منصف حکمران تھے اور اتنا تیزی کے ساتھ ان کے دور حکومت میں اسلام پھیلا ہے۔ 10 سال 4 مہینے وہ خلیفہ رہے ہیں، 10 سال 4 مہینے۔ مغربی مصنفین نے یہ بات لکھی ہے، ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مغربی مصنفین نے جو کچھ معتدل تھے انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی تاریخوں کے اندر، انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے، اگر ایک اور عمر دنیا میں ہوتا تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ اگر ایک اور عمر دنیا میں پیدا ہو جاتا دنیا سے کفر کا خاتمہ ہوتا، ہر چہر جانب اسلام ہی اسلام ہوتا۔ اور یہ جو انہوں نے اسلام کو پھیلایا، یہ صرف کوئی یہ نہ سمجھے کہ بزور شمشیر پھیلایا، بزور طاقت کے پھیلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ عین میدان جنگ کے علاوہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ عین میدان جنگ میں جب آپ دو گروہوں کا مقابلہ ہو، وہاں جو لوگ قتل ہو وہ تو میدان جنگ ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ جو لوگ آج اسلام اور مسلمانوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ذرا پیش کیجئے کوئی تاریخ ایسی، دو جو جنگیں عظیم ہوئی ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کتنے کتنے لوگ قتل کیے گئے، 6 کروڑ تک کے لوگ قتل ہوئے ہیں ان جنگوں کے اندر، جو لوگ دنیا کو اس تہذیب کا درس دیتے ہیں۔ ان سارے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر کے دور حکومت میں جتنی جنگیں لڑی گئیں، جتنے زیادہ جو ہے مقابلے ہوئے، ان کا ایک حصہ بھی وہ تعداد نہیں ہے جو جنگ عظیم کے اندر، ان 2 بڑی جنگوں کے اندر لوگ قتل کیے گئے۔ اور اتنے منصف حکمران تھے، یوں کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا سوئے گا، کل قیامت میں عمر کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ دریائے فرات کے کنارے وہ کتا بھوکا کیوں مرا، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ ایسی شان رکھتے تھے، دریائے نیل، وہاں کے لوگوں نے خط بھیجا، وہاں کے گورنر نے خط بھیجا کہ دریائے نیل جو ہے یہ سال میں ایک مرتبہ بند ہو جاتا ہے، سال میں ایک مرتبہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں کی رسم یہ ہے، ایک نوجوان کنواری لڑکی کو جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، اس کو سجا کر کے، سوار کر کے، دلہن بنا کر کے اس کو جو ہے بھیٹ چڑھایا جاتا، اس کو اس دریائے نیل میں ڈالا جاتا، پھر دریائے نیل جو ہے چل پڑتا۔ یہ وہاں کی رسم تھی۔ حضرت عمر کو جب یہ خط ملا تو حضرت عمر نے جواباً خط لکھا اور دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا، دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا، اور کہا قاصد کو جا کر دریائے نیل میں یہ خط ڈال دینا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو مت چل، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ کا بندہ عمر تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے چلنا شروع ہو جا۔ تاریخ گواہ بتاتی ہے، آج بھی جا کر کے دیکھ لیجئے، کسی سے بھی معلوم کر لیجئے، وہ دن اور آج کا دن نیل ایسا چلا کہ آج تک کبھی بند نہیں ہوا اور قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ فارس سے قاصد آیا اور آ کر کے مدینہ کے لوگوں سے پوچھتا ہے قصر خلافت کہاں ہے، بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے یہاں قصر وصر کچھ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کوئی محل وغیرہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ تمہارے جو امیر المؤمنین بادشاہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ کہا کہ کہیں نہیں، یہ مسجد میں رہتے اور کہیں نہیں رہتے۔ حضرت عمر کے دور خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ اس وقت کہاں ہے تمہارے بادشاہ؟ کہا یہیں کہیں ہوں گے، تلاش کر لو۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیسے جواب دے رہے ہیں، نہ قصر خلافت ہے نہ ان کو پتا ہے کہ ان کے بادشاہ کہاں ہے۔ کہا کہ تلاش کر لو۔ حضرت عمر کا حلیہ پوچھتا ہے وہ جو قاصد بن کر کے آیا، حضرت عمر کا حلیہ پوچھتا ہے اور حلیہ معلوم کر کے پھر وہ چاہتا ہے مسجد نبوی سے دور آگے کی طرف چل کر کے جاتا ہے۔ وہ کیا منظر دیکھتا ہے کہ دیکھا ریت کے اوپر اور اینٹ کا تکیہ بنا کر کے عمر سو رہے ہیں، ریت کے اوپر اینٹ کا تکیہ لگا کر کے عمر سو رہے ہیں۔ اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، حکمت فعدلت فنمت یا عمر، اے عمر تو نے ایسی حکومت کی، تو نے ایسا انصاف کیا کہ تو اب چین کی نیند سوتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جن کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، یہ وہ عمر ہے کہ جن کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لے۔ لیکن اسلام کو ایسا حکمران دنیا میں شاید اب کبھی دوبارہ نہ ملے۔ اتنی زیادہ عاجزی اور انکساری تھی ان کے اندر، اور جب نمازیں پڑھتے تھے ان کی نمازوں کا جو حال لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، اللہ اکبر، اول وہلے میں جو ہے نماز پڑھایا کرتے تھے، فجر کی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سب سے آخری صف میں تھا اور نماز میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر کے رہے گا، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ عمر جن کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے رونے کی آواز آخری صف میں آئی کہ اتنا زور سے عمر روئے ہیں کہ مجھے رونے کی آواز آخری صف تک آئی ہے۔ میں آخری صف میں تھا، میں نے وہاں عمر کے رونے کی آواز سنی ہے۔ اب آخر میں ان کی شہادت کی ایک دو باتیں کہہ کے بات ختم کروں۔ ان کی حالات اور احوال کے حساب سے تو بہت ساری باتیں باقی ہیں جو کہنے کو ہیں، لیکن پھر آخر میں یہ ہوا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت چاہیے اور تیرے نبی کے شہر میں موت چاہیے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ یہ دعا مانگتے ہیں، آپ مدینہ سے باہر تو جاتے نہیں اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ شہادت کی موت بھی ملے اور مدینہ میں ملے۔ کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ پورا کرے گا۔ تو پھر آخر یہی ہوا کہ ایک ابو لؤلؤ نامی ایک مجوسی، ایک بدبخت اور ملعون شخص، اس نے جو ہے تفصیلی واقعہ نہیں بیان کروں گا، وقت نہیں ہے، تو اس بدبخت جس کا نام ابو لؤلؤ ہے، بعضوں نے فیروز لکھا ہے، اس ملعون مجوسی شخص نے فجر کی نماز میں چھپ کر کے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اس نے اس میں تیز میں زخم، اس میں زہر میں بھجا ہوا تیر جو پہلے سے اس نے تیار کر کے رکھا تھا، 3 مرتبہ بہت زور کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں وہ جو گھونپا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہ نماز مکمل کی ہے 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں۔ یہ ان پر یہ حملہ ہوا ہے، اور 4 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور رہتی دنیا تک کے لیے آقا کے پہلو میں آرام فرمائے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنے آقا کے پہلو میں آرام فرمائے۔ اور جب ان کے دفن کرنے کا وقت آیا، انتقال سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت عائشہ سے پوچھو کہ عمر یہ کہتا ہے اگر اجازت ہو تو مجھے آقا کے قدموں میں، آقا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چونکہ عمر کہتا ہے اس لیے وہ جگہ ان کو دے دی جائے۔ پھر اس کے بعد اجازت ملنے کے بعد وہاں پر ان کو دفن کیا گیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہاں پر رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہمارا ایمان یقین ہے کہ جب کل وہاں سے اٹھیں گے آقا مدنی کے ساتھ، ایک طرف سے ابو بکر ہوں گے اور ایک طرف سے عمر ہوں گے، اور یہی ہمارا ایمان بھی ہے اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اللہ پاک حضرت سیدنا فاروق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شان کے مطابق، جیسی اللہ کی شان ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسا بہترین بدلہ ساری امت کی طرف سے حضرت عمر کو مرحمت فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا کہنے سننے میں کچھ کمی کوتاہی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اور کوئی نفع والی بات اگر اللہ نے زبان سے کہلوائی تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ کرام کی کامل اتباع، صحابہ کرام کی محبت اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔